السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی نے دعوت کی خوب محنت کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کی محنت سے متاثر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، فلاں نے تو کام پر اپنی جان لگا دی۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ تو کہہ رہے ہو فلاں آدمی نے اپنی جان لگا دی، اور میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے کہ اس نے ایک کرتا چرایا مال غنیمت میں سے، اس وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے دوستو، صرف بھاگ توڑ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ ابھی تو ہم قبول کروانے کی محنت میں چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو مشورے میں بیٹھنے لگے وہ قبول ہو گیا، جو 2.5 گھنٹے اور سہ روزہ لگانے لگا وہ قبول ہو گیا، یا تعلیم اور گشت میں شرکت کرنے لگا تو قبول ہو گیا۔ میرے دوستو، ایک صحابی حضور کی وحی کو لکھتے تھے۔ حضور نے انہیں اس کام پر لگایا تھا۔ ان سے زیادہ قریب یا ان سے زیادہ غیبی نظام دیکھنے اور سمجھنے والا بھلا اور کون ہوگا، مگر یہ وحی لکھنے والے بھی مرتد ہو گئے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام کرتے کرتے آدمی کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے جس سے 30 سال 40 سال کام کرنے کے بعد بھی کام سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست کام کو نہیں سمجھا، جس پر استقامت ہو جاتی۔ تو عرض یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو کام پر بصیرت ہو کہ میں ذاتی طور پر اس کام کو نبوت والا کام اور حق سمجھتا ہوں۔ اس کام کو نبوت والا کام اور حق سمجھتا ہوں۔ یہ چیز کام کرنے والے کو آگے بڑھائے گی، ورنہ کوئی چیز پیش آئے گی تو یہ کام کو چھوڑ دے گا، روزہ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام کرنے والے کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ ایک آدمی سے اختلاف ہوا تو کام ہی چھوڑ دیا۔ اختلاف ہو گیا انتظامی لائن میں، ہم چھوڑ بیٹھے گئے۔ اس لیے یہ اعمال دعوت یعنی مسجد کا گشت، اپنے مسجد کے 2.5 گھنٹے تعلیم، مشورہ اور سہ روزہ اپنی ذات سے چلے۔ 4 مہینے اس کو ہر ساتھی اپنی ذاتی ضرورت سمجھ کر کرے اور ہر امتی کو اس پر لائے۔ میں تو پوچھتا ہوں کہ بھائی، یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ اس کام کے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو جی، اگر صرف اتنی بات ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اب مان لو جنت مل بھی گئی اور جنت میں داخل بھی ہو گیا، لیکن سوال تو اس بات کا ہے کہ انسانیت جو جہنم کی طرف جا رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انفرادی اعمال تو ہر ایک کو کرنے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن انفرادی اعمال میں قوت، تاثیر، مقبولیت اور حقیقت و دعوت کی ذمہ داری پورا کیے بغیر نہیں آیا کرتی۔ دعوت پر امت کو لانا، ہر امتی کے اندر اس کی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا ہے۔ تو اب جو قربانیوں پر چلے گا، رب العزت کی طرف سے اس کا انتخاب ہوگا۔ یہ کام اللہ کا ہے، کوئی کسی کو نہ آگے بڑھا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے ظاہری اسباب آتے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے انہیں ہم اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ یوں نہ ہوا ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ کیوں؟ کیا بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو مخلوق کے ذریعے قبول کروانا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے، پھر وہ قبولیت 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان سے، 6ٹھے سے 5ویں، 5ویں پر سے 4تھے، 4تھے سے 3رے، 3رے سے 2رے، 2رے سے پہلے اور پھر پہلے آسمان سے وہ قبولیت
اس زمین پر اتاری جاتی ہے۔ میرے دوستو، کام اللہ اس سے لیتے ہیں جو تقاضوں پر خود کھڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کے اصرار کرنے پر یہ تیار ہوا۔ میں تو بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی مجمع کو کام سمجھاؤ، تاکہ جو کام کر رہا ہے اسے کچھ تو خبر ہو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ کسی نے اپنے حالات سنائے تو کسی تبلیغی آدمی نے اس سے کہا کہ تم 4 مہینے لگا لو، تمہارے سارے حالات دور ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ کام میں لگنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو فرصت کی وجہ سے کام کرتے ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اپنے حالات اور پریشانی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے اوپر والی 2 قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں کے لوگ کبھی بھی کلمے کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے۔ تو ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ یہ حالات والے اور فرصت والے کون ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک طبقہ تبلیغ میں وہ چل رہا ہے، بہت بڑا طبقہ، جس کو تشکیل کرنے والوں نے، ترغیب دینے والوں نے یوں کہا کہ اگر تو جماعت میں چلا جائے تو تیری بیماری، تیری پریشانیاں، تیرے تقاضے، تیرے قرضے، تیرے مقدمے سب حل ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، بس تو 4 مہینے لگا لے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو فرصت لے کر آتا ہے کہ 10 دن، 5 دن، 40 دن، 4 ماہ اپنے کاروبار کے سیزن کے اعتبار سے کہ چلو بارش میں کام کوئی ہے ہی نہیں، 4 دن لگا لے، یا فصل کاشت کر ہی دے، کاٹنے تک وقت خالی ہے، اس موسم میں ہمارا کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، تو 4 مہینے کیا کریں گے، تو چلو جماعت میں چلیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کام کو اپنے معمول میں داخل کیا ہے۔ فرماتے تھے یہ فرصت والے اور حالات والے، یہ دونوں طبقے کام میں چلتے رہیں گے جب تک کہ اس کام سے ان کے دنیاوی تقاضے پورے ہوتے رہیں گے۔ اگر ان لوگوں کے ذاتی تقاضے اس کام سے پورے ہوتے رہے تب بھی یہ کام سے گئے، اور اگر ان کے تقاضے اس کام سے پورے نہ ہوئے تب بھی یہ کام سے گئے، اس لیے کہ یہ طبقہ ہے جس کو مقصود پر نہیں اٹھایا گیا، مدعو پر اٹھایا گیا ہے۔